مہجبین کے کہنے پر اس کی نرس اسے کچھ دیر کے لیے باہر کھلی فضا میں لے کر آئی تھی۔ وہ لوگ جب کوریڈور سے گزر رہے تھے تو مہجبین کو ڈاکٹرز روم میں آف ڈیوٹی ڈاکٹرز کے ساتھ 4-5 سالہ ایک بچی نظر آئی۔ ریڈ فراک پر اس نے چھوٹا سا اوور آل پہنا تھا اور گلے میں چھوٹی سی اسٹیتھوسکوپ ڈالے وہ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، سسٹر یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ارے مس مہجبین آپ نہیں جانتی؟ نرس نے الٹا اس سے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا تو مہجبین نے پلٹ کر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک تو وہ اس نرس سے بہت زیادہ تنگ تھی، الٹے سیدھے سوالات اور پھر ان پر تبصرے بھی کرتی رہتی تھی۔ وہ دراصل میم یہ ڈاکٹر امام کی بھانجی ہے نا، میں اس لیے پوچھ رہی تھی آپ سے۔ مہجبین کی نظروں سے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کیا امام کی بھانجی؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ اس بچی کو دیکھا، پٹر پٹر بولتی وہ کوئی لیونگ ڈال لگ رہی تھی۔ مہجبین کے لب اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرائے تھے۔ اس کا مطلب یہ شمسہ کی بیٹی؟ اس نے پلٹ کر نرس کو دیکھتے کچھ پوچھنا چاہا مگر اب وہ وہاں نرس نہیں بلکہ امام کھڑا تھا، مسکرا کر اسے دیکھتا ہوا۔ اسے دیکھ کر مہجبین کی مسکراہٹ ایک دم گم ہوئی تھی۔ ہاں صحیح پہچانا تم نے، یہ شمسہ آپا کی بیٹی ہیں۔ ویسے شمسہ آپا بھی یہی ہیں، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا تو مہجبین نے عاجز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری یادداشت واقعی اس وقت نہیں تھی، جب میں پہلی بار ہوش میں آئی تھی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن آپ نے تو اس بات کو میری چڑ ہی بنا لیا ہے۔ اب کی بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ آپ؟ اچھا لگتا ہے جب تم مجھ سے اس طرح بات کرتی ہو۔ اس کا لہجہ سحر زدہ سا تھا جس نے مہجبین پر ایک سحر پھونک دیا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی، وہ آنکھیں جن میں مہکتے خواب تھے، جن کی خوشبو نے مہجبین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، یوں کہ وہ کھڑے کھڑے اپنا سب کچھ ہار گئی تھی، اپنی نفرت، اپنا غصہ، اپنا غم۔ ماہی کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں؟ اس نے کچھ اٹک کر اپنی بات مکمل کی تو مہجبین نے نہ صرف نگاہیں جھکائی بلکہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹی تھی۔ اس کے اس انداز پر امام گہری سانس لے کر عجیب اور بے بس سے انداز میں مسکرایا۔ یہ دل بھی نا عجیب پاگل ہوتا ہے ماہی، کبھی ہماری بات مانتا ہی نہیں، اپنی آخری کوشش بھی کر کے دیکھنا چاہتا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلتا ہو، لیکن شاید اب اسے سمجھنا ہوگا جو اس کے لیے نہیں ہے وہ اسے کبھی نہیں مل سکتا، نہ تدبیر سے نہ تقدیر سے۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اپنے اوور آل کی جیب سے ایک خاکی لفافہ نکالا۔ میں نے اپنی امیچورٹی میں تمہیں بہت نقصان پہنچا ہے ماہی، اپنے جنون کے پیچھے میں خود بھی بہت خوار ہوا ہوں اور تمہیں بھی کافی امتحان میں ڈالا، لیکن اب وہ نہیں ہوگا جو ہمیشہ ہوا ہے، یعنی اب میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ اس بار فیصلہ تمہارا ہوگا ماہی، اور میں اسے پورے دل سے قبول کروں گا، اور یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے۔ میں نے جو تم سے حق چھینا تھا نا وہ تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ تم جس کورٹ میں چاہو میرے خلاف کیس دائر کر سکتی ہو، میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا۔ وہ ایک تسلسل سے کہتا جا رہا تھا اور مہجبین تو سن ہوتے اعصاب کے ساتھ اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لفافہ تھامنے کے لیے اس نے ہاتھ ابھی تک آگے نہیں بڑھایا تھا۔ چند لمحے اس کی ساکت اور بے یقین نگاہوں میں دیکھتے رہنے کے بعد امام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر وہ انویلپ رکھ دیا۔ مجھے فیصلے کا انتظار رہے گا ماہی، اس نے مہجبین کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر ڈاکٹرز روم میں داخل ہو گیا۔ مہجبین نے بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ امام کے اندر داخل ہوتے ہی شمسہ کی بیٹی اس کی گود میں سوار ہو چکی تھی۔ آپ کے ہر درد کا علاج صرف میرے پاس ہے ماہی، اور میرے ہر درد کا علاج صرف آپ کے پاس۔ اس بات کو آپ جس قدر جلدی سمجھ لیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ امام کی کہی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اس انویلپ کو دیکھا۔ آج امام نے اس کی مرضی کا کام کیا تھا تو وہ پھر بھی خوش نہیں تھی، لیکن کیوں؟ اسے شاید اب اپنے دل کی خبر لینے کی ضرورت پڑی تھی۔ کیا وہ اپنے مقام پر موجود تھا یا وہ اس سے پہلے ہی دغا دے چکا تھا؟ وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی تھی اور سامنے ہی وہ سٹیمپ پیپر موجود تھا جو امام نے اسے زبردستی سائن کروایا تھا۔
ان گزشتہ سالوں میں کتنی ہی بار ایسا ہوا تھا جب اس نے سوچا تھا کہ کاش امام نے اس سے یہ پیپر سائن نہ کروایا ہوتا، لیکن آج دل کی دنیا تہ و بالا کیوں ہو گئی تھی؟ جب امام نے اسے فیصلے کا اختیار دیا تھا، وہ اسے ایسی ہی سزا تو دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، اسی لیے تو اپنا آبائی گھر اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے بعد سکون خود اس کو بھی نہیں ملا، اور آج اس بے سکونی کی وجہ اسے سمجھ آ رہی تھی۔ اف میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ فاخر ابھی اماں کو گھر چھوڑ کر واپس لوٹا تھا۔ مہجبین نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر رکا۔ اس کی نظر بیڈ پر رکھے اسٹیمپ پیپر پر پڑ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ کیا یہ امام نے دیا ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو مہجبین نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ چاہتا ہے فاخر کہ میں کوئی فیصلہ کر لوں۔ مہجبین بھیگے سے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ فاخر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر پوچھا، پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی فاخر۔ میں ہمیشہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن آج میرے اختیار میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جیسے میں بے اختیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، جب ایمرجنسی میں نے اس کی آواز سنی تو مجھے لمحہ بھی نہیں لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ اس لمحے اس کا ہاتھ تھامنا، اسے دیکھنا مجھے اپنی زندگی بھر کی کمائی محسوس ہوا۔ جب اس نے کہا کہ میرے ہر درد کا علاج صرف اس کے پاس ہے تو میرے دل نے اس کی بات کی گواہی دی تھی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ میں اپنے دل سے اتنی بے خبر تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب… اپنی بات کرتے کرتے وہ رک گئی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کب تمہیں امام سے محبت ہوگی، ہے نا؟ فاخر نے اس کی بات مکمل کی اور مہجبین نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی۔ یہ حقیقت خود آج ہی اس پر پہلی بار کھلی تھی۔ امام، تم یہ کیا کر کے آئے ہو؟ اس وقت وہ کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی پھینٹ رہا تھا۔ شمسا ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ امام اسے یہ بتا چکا تھا کہ وہ فیصلے کا اختیار مہجبین کو دے آیا ہے۔ بس آپا، میں زندگی کا ایک جوا کھیل کر آیا ہوں آج، اس نے سر جھکائے مگن سے انداز میں کہا، پھر سر اٹھا کر شمسا کو دیکھا۔ اور کیا آپ جانتی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ میں بازی جیت جاؤں گا، وہ بڑی پرسکون لہجے میں بولا۔ پھر اس نے گرم دودھ کپ میں ڈالا۔ اس کی کافی تیار ہو چکی تھی۔ لیکن کیسے امام؟ تم کیسے جیت جاؤ گے؟ تم ابھی ماہی کو جانتے نہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ وہ تم سے کتنی خار کھاتی تھی جب سے اسے تمہارے دل کا حال پتہ چلا؟ شمسا پریشان ہو کر بولی تو امام نے کہا، آپا وہ کئی سال پہلے کی بات تھی، مگر اب میں ماہی کو جان چکا ہوں، اسے دیکھ بھی چکا ہوں اور اس کے دل تک بھی میں پہنچ چکا ہوں۔ ہاں البتہ ماہی خود سے بے خبر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنے دل کو سمجھے، اب وہ اپنا فیصلہ اپنے دل سے کرے۔ وہ بڑے پرسکون لہجے میں بول رہا تھا۔ شمسا اس کی بات پر چونک کر بولی، کیا مطلب امام؟ ارے مطلب یہ آپا کہ محبت کے اس دشت میں تنہا سفر کرتے مجھے سالوں بیت گئے، لیکن اب مجھے میرے ہمسائے کا احساس ہونے لگا ہے۔ اس کھلے صحرا میں اب میں تنہا خاک نہیں چھان رہا، اب ماہی بھی میرے ساتھ ہے، مگر اسے اس بات کا احساس نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب وہ خود اسے ریئلائز کرے۔ ہاں کاش کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ شمسا کو اس کی بات سن کر کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اور ہاں تم مجھے کب ملوانے لے کر جا رہے ہو اس سے؟ اب کی بار اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اتنے سالوں بعد مہجبین سے ملنے کا خیال ہی شمسا کو بڑا خوش کن لگ رہا تھا۔ بس بہت جلد آپا، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ ماہی سے میرے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی۔ اس نے شمسا سے وعدہ مانگا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد کھول دیا گیا تھا۔ میگزین پڑھتے ہوئے مہجبین نے سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے کے بالکل بیچ شمسا کھڑی تھی۔ مہجبین تو جیسے اپنی جگہ فریز ہو گئی تھی۔ پہلے کے مقابلے میں شمسا بڑی اور پیاری بھی لگ رہی تھی۔ شمسا تم؟ میگزین ایک طرف رکھتی وہ بے ساختہ بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ ہاں ماہی میں۔ شمسا بھی آگے بڑھ کر آئی۔ نم آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ وہ دونوں لمحہ بھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی اور پھر وہ دونوں گلے لگ گئی۔
آنسو دونوں کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ شمسا تمہیں پتہ ہے اماں نہیں رہی شمسا، وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بہت اکیلی تھی اس وقت، بہت اکیلی رہ گئی تھی میں۔ اپنی پرانی دوست سے مل کر مہجبین کا غم بھی تازہ ہو گیا تھا۔ شمسا اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش میں خود بھی رو رہی تھی۔ مجھے امام نے بتایا تھا، بہت دکھ ہوا مجھے ماہی، بہت۔ بس دعا ہے کہ اللہ آنٹی کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ شمسا کو دلی دکھ پہنچا تھا۔ وہ مہجبین کے آنسو صاف کر کے اسے بیڈ تک لائی تھی، پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم مجھے بتاؤ ماہی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے کتنا ڈھونڈا تمہیں، اور یہ تمہاری صحت یہ اتنی خراب کیوں ہوگی؟ تم اتنی ویک کیسے ہوگی ماہی؟ شمسا سے پریشان نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ امام نے اسے مہجبین کی طبیعت خرابی کا بتایا تھا، لیکن اس کی حالت اتنی خراب ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ کیا بتاؤں شمسا، سب کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے بس یہی فیصلہ درست لگا کہ مجھے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں شمسا کہ امام نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ جیسے اس وقت کو یاد کر کے پھر سے رونے لگی تھی۔ شمسا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ حالانکہ اسے سب کچھ پتا تھا، مگر اس نے مہجبین کو روکا نہیں تھا بولنے سے۔ تمہاری بارات والے دن وہ ہال سے مجھے بے ہوش کر کے لے گیا تھا، نہ جانے کس کے فلیٹ پر۔ اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا، بہت ڈرا کر رکھ دیا تھا اس وقت، اور اس لمحے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میں خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہی تھی، شاید میں وہ کبھی بتا نہیں سکتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے شوٹ کر دوں شمسا۔ وہ کیسے اپنا فیصلہ مجھ پر ایسے مسلط کر سکتا تھا؟ اسے میری عزت، میرے وقار کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ احساس، یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اور پھر گھر پہنچنے کے بعد ذاکر بھائی نے میرا جو حشر کیا، اس نے مجھے امام سے مکمل بدظن اور دور کر دیا تھا۔ مجھے امام سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ میں گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار ٹھہرائی گئی تھی۔ میں نافرمان نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب کے زیر اثر آئی تھی۔ میں پاک دامن ہوتے ہوئے بھی داغدار کہلائی تھی، صرف اور صرف امام کی وجہ سے۔ شمسا کے ہاتھوں میں دونوں ہاتھ دیے وہ بھیگی آواز میں کہتی جا رہی تھی، کیا کیا تھا ذاکر بھائی نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ شمسا کو امام کی فکر مندی اور بے چینی یاد آئی تھی۔ کتنا درست اندازہ لگایا تھا اس نے ذاکر بھائی کے بارے میں۔ شمسا کے پوچھنے پر مہجبین نے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، شمسا اس دن۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ذاکر بھائی کسی بیل کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ آئمہ بھابھی بھی تھی۔ اماں کے ناتواں بازو میں سہمی چڑیا کی طرح دکھ کی مہجبین نے انہیں ڈری ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ آئمہ تو نہ جانے چیخ چیخ کر کیا بول رہی تھی۔ ذاکر بھائی آگے بڑھے اور کسی چیل کی طرح مہجبین پر جھپٹے تھے۔ اماں تو بیچاری چیختی رہ گئی تھی، بے غیرت لڑکی، تو نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مہجبین کے منہ پر مارا۔ مہجبین کا تو سر چکرا گیا۔ اس وقت امام نہیں تھا جو اس کی ڈھال بن جاتا۔ ذاکر، چھوڑ دے میری بچی کو، وہ بے قصور ہے، تجھے اللہ کا واسطہ چھوڑ دے اسے۔ اماں رو رہی تھی، بلک رہی تھی اور ساتھ روکنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر آئمہ نے انہیں پوری طاقت سے دونوں بازو میں جکڑ رکھا تھا۔ ذاکر بھائی کو تو قسمت نے جیسے آج موقع دیا تھا اپنے دل میں چھپے بغض کو اور نفرت کو باہر نکالنے کا۔ وہ گالیاں بکتے اسے ہاتھوں اور پاؤں سے مارتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا چہرہ دیوار سے لگایا۔ مہجبین تو تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر خود کو ان سے آزاد نہیں کروا سکی تھی۔ اپنے گم ہوتے حواسوں کے ساتھ اس کے دل سے ایک ہی فریاد نکلی تھی، میرا حساب آپ دونوں سے اللہ لے گا۔ وہ دیوار کے ساتھ پھسلتی ہوئی زمین پر گر گئی تھی۔ ماہی، امام نے چیخ کر اسے پکارا۔ آئمہ نے اب انہیں چھوڑ دیا تھا۔ آج تو اس کے دل میں جیسے ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی تھی، ذاکر گھر سے باہر۔ اماں تو گرتی پڑتی مہجبین تک پہنچی، اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ مہجبین، میری بچی، آنکھیں کھولو بیٹا، اٹھو۔ وہ اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ اس کو سینے سے لگاتے وہ اس کی اماں بلک بلک کر روئی تھی۔
پھر ایک خیال آتے ہی وہ اسے زمین پر واپس لٹا کر آنسو صاف کرتی اٹھی اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پڑوسی کی مدد سے مہاجبین کو قریبی کلینک لے گئی تھی۔ ٹریٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کلینک کی انتظامیہ نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ پولیس نے مہاجبین کی اماں کا بیان ریکارڈ کیا۔ انہوں نے ذاکر کے خلاف بیان دیا تو مہاجبین کو بھی تبھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ تو شوق کی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے گھر لے آئی تھی۔ اماں نے گھر لا کر اس کے سوجے ہونٹ کی برف سے ٹکور کی تھی۔ ذاکر تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور اوپر آئمہ کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ تمام باتیں اپنی ماں بہن کو بتا رہی تھی۔ مہاجبین تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لٹے پٹے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس سے اب لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بہہ رہے تھے۔ اسے یہ دکھ تھا کہ ذاکر بھائی نے اسے کیوں مارا، جبکہ وہ کہتی رہی کہ وہ بے قصور ہے۔ مگر آئمہ بھابھی کی زبان نے اس کی سچائی کو جھوٹ کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ اماں میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں اماں، میں خود نہیں گئی تھی اس کے ساتھ۔ وہ مجھے زبردستی لے گیا تھا بے ہوش کر کے۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اس نے مجھے مجبور کیا نکاح کے لیے، اور اگر میں ہاں نہ کرتی تو وہ پتہ نہیں کیا کرتا میرے ساتھ۔ ہاں مجھے پتا ہے میری بچی، مجھے سب پتا ہے۔ اس کی اماں اس کے آنسو صاف کرتے ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ اماں اس نے مجھے بہت ڈرایا تھا۔ میں بس جلد سے جلد آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، آپ کی محفوظ پناہ میں۔ آپ مجھے بس اپنے پاس چھپا لیں اماں، میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ امام کے کارنامے اور ذاکر بھائی کی مار نے اس کی ذہنی حالت بالکل تباہ کر دی تھی۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتی اس کو چپ کروا رہی تھی۔ بہت ہی مشکلوں سے انہوں نے اسے نیند کی میڈیسن دے کر سلایا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے آنسو صاف کرتی باہر نکلی تھی۔ کچھ لمحے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک بہت بڑا فیصلہ۔ اس تھپڑ کی آواز سناٹے میں پورے زور سے گونجی تھی۔ آئمہ تو گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کی آج تک اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ یہ تھپڑ مجھے تمہیں بہت پہلے مارنا چاہیے تھا۔ اگر میں ایسا کر لیتی تو شاید آج میری بیٹی جس حال کو پہنچ گئی ہے اس حال کو نہ پہنچتی۔ آج ان کی آواز میں ایک عجیب سا غصہ تھا جس نے آئمہ جیسی عورت کی بھی زبان بند کر دی تھی۔ خدا تمہیں تباہ کرے آئمہ، یہ ایک ماں کے دکھی دل کی بد دعا ہے تمہارے لیے۔ تم نے میری معصوم سی بچی سے ناحق دشمنی پالی۔ تم اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی نا، اس کے باپ سے گھر سے۔ آج میں تمہیں نکالوں گی اس گھر سے۔ مہاجبین کی امی نے غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر مضبوطی سے آئمہ کے بال پکڑے، بالکل ویسے ہی جیسے ذاکر نے ان کی بیٹی کے بال پکڑے تھے۔ پھر وہ آئمہ کو بالوں سے گھسیٹتی ہوئی باہر چلی تھی۔ جیسے جیسے ان کے ذہن میں مہاجبین کو مارے جانے کے منظر آ رہے تھے، ان کی آئمہ کے بالوں پر گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں، یہ ان کی کمزوری ہی تھی، ان کی کم ہمتی جو آئمہ اتنی شیر ہو گئی تھی۔ آئمہ تو روتی پیٹتی ان کے پیچھے گھسیٹنے پر مجبور تھی۔ ٹھیک اسی وقت ذاکر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور کچھ نہ سمجھنے والی نظروں سے اس منظر کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر اماں کے قدم رکے تھے اور آئمہ کے بالوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ آئمہ جلدی سے دوڑ کر ذاکر کے پاس پہنچی۔ دیکھیں ذاکر، آپ کی اماں نے مجھے مارا ہے اپنی اس بد کردار بیٹی کے لیے۔ آئمہ نے حسب عادت اپنے اوپر مظلومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ خبردار، جو میری بیٹی کو بد کردار کہا تو نے، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، اماں دھاڑ کر بولی تھی۔ تبھی ذاکر نے بگڑے لہجے میں کہا، بس کرے اماں، آپ کو کوئی حق نہیں میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا یا اس سے ایسے بات کرنے کا۔ ہاں ذاکر، صحیح کہا تم نے، ہمارے تو سارے حقوق اسی دن ختم ہو گئے تھے نا جس دن ہم اسے بیاہ کر لائے تھے۔ اگر مجھے تمہاری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں تو تمہیں بھی کوئی حق نہیں تھا میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کا۔ جب تم بھائی ہوتے ہو کوئی فرض نہیں نبھا سکے تو کبھی تو تمہیں بھائی ہونے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ان کا لہجہ بھی بہت ہی اونچا ہو گیا تھا۔ کون سا فرض میں نے نہیں نبھایا اماں، بتائے مجھے۔ میں کیا بتاؤں، تم بتاؤ کہ تم نے کون سا فرض نبھایا ہے۔ جب تک اس کے بابا زندہ رہے تو وہ اس کی ذمہ داری اٹھاتے رہے، ان کے بعد اس نے اپنی ذمہ داری خود اٹھائی۔ ارے تم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ کسی تہوار کے موقع پر اسے کچھ دلا ہی دیتے۔ بات کرتے ہو تم فرض نبھانے کی، تم تو اس کی حفاظت تک نہ کر سکے۔ تمہارے زندہ سلامت ہوتے کوئی اسے اغوا کر کے لے گیا
الٹا تم نے بھرے محلے میں اپنی بہن کا تماشا لگایا صرف اس منحوس عورت کے کہنے پر۔ تم بات کرتے ہو فرض نبھانے کی؟ ارے وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے جیسے بھی نہیں ہو، میں خود لے کر جاتی ہوں اسے، تم تو دو گھڑی کھڑے ہو کر اس کی خیریت بھی معلوم نہیں کرتے۔ ارے میں پوچھتی ہوں کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے تمہارے ساتھ جو تم نے اس سے اس قدر دشمنی پالی ہے اپنے دل میں؟ کتنے سال چھوٹی تھی تو وہ تم سے؟ چھوٹوں سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں نا، تو بڑے بہن بھائیوں کا فرض ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو سمجھائیں، ان سے پیار سے بات کریں، نہ کہ ان کے لیے دل میں دشمنی رکھیں۔ تم نے ہم ماں بیٹی کا کوئی فرض نہیں نبھایا ذاکر، تمہارے تو تمام فرض صرف اس بیوی کے لیے رہ گئے ہیں۔ اماں نے ذاکر کو بھی آج آئینہ دکھایا تھا۔ تم نے میری معصوم بچی پر ہاتھ اٹھایا ذاکر، میں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ اس بیوی کے کہنے پر تم نے یہ سب کیا نا، تو اب یہ سب کچھ تم لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے گھر میں اب تو تم دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اماں کی غصے بھری بات پر وہ دونوں دھنگ رہ گئے تھے۔ ذاکر نے تبھی پریشان ہو کر کہا، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم تو یہی رہیں گے۔ نہیں ذاکر، تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ اب میں تمہارا اور تمہاری بیوی کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں کا لہجہ بھی حتمی تھا۔ اماں، یہ گھر میرے باپ کا بھی ہے، آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ ذاکر نے فوراً ماتھے پر آنکھیں رکھتے ہوئے کہا، یہ گھر میرے شوہر نے حق مہر میں میرے نام لکھا تھا، اس لیے اس گھر پر صرف میرا حق ہے، اور یہاں وہی رہے گا جسے میں ہی رکھوں گی۔ جب تم میرے ہی گھر سے میری بیٹی کو نکالنے کی دھمکی دے سکتے ہو تو کیوں نہ میں تم دونوں کو ہی یہاں سے نکال دوں۔ اب تم دونوں چپ چاپ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے، ورنہ میں دھکے دے کر تم کو نکالوں گی۔ اماں کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ذاکر تو کتنے ہی لمحے بے یقین نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر آئمہ کا ہاتھ تھام کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ اماں کی ہمت بس یہیں تک تھی۔ ذاکر کے جانے کے بعد وہ ڈھہ جانے والے انداز میں زمین پر بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگی، جیسے انسان اپنے نقصان پر روتا ہے۔ جس بیٹے کو کھو دینے کے ڈر سے وہ ہمیشہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، آج اسے خود سے انہوں نے خود ہی دور کر دیا تھا۔ ابھی انہیں زمین پر بیٹھے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ باہر سے ایک شور سنائی دیا۔ چند لمحوں بعد آئمہ دروازہ کھول کر آئی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنی بے رحم اور سنگ دل ماں میں نے آج تک نہ دیکھی نہ سنی۔ اپنے بیٹے کے خلاف ہی پولیس میں رپورٹ کر دی اپنی اس بد کردار بیٹی کے لیے۔ آئمہ بس دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، میرا تم سے یا تمہارے شوہر سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک اور بات یاد رکھو کہ میری بیٹی بد کردار بالکل نہیں۔ انہوں نے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال دیا تھا۔ وہ بد کردار ہے، میں چیخ چیخ کر سب کو یہ بتاؤں گی۔ جو لڑکی راتوں رات نکاح کر کے آئی ہو، کیا وہ با کردار ہے؟ ارے کھولے دروازہ، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، کھولے دروازہ۔ آئمہ بری طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ باہر محلے والوں کا رش لگ چکا تھا۔ مہاجبین کو لے کر باتیں شروع ہو گئی تھی۔ کچھ عورتیں تو کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہی تھی۔ شور کی وجہ سے مہاجبین اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ وہ پریشان نظروں سے کبھی اماں کو دیکھتی تو کبھی مسلسل دھڑ دھڑائے جانے والے دروازے کو۔ اماں کیا ہوا ہے؟ یہ تو باہر سے آئمہ بھابی کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کا بازو تھام کر اسے اندر لے جاتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہوا، تم چلو اندر۔ پر اماں یہ تو بھابی کی آواز ہے نا، مجھے بتائیں اماں ہوا کیا ہے پلیز۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر زور سے بولی تھی۔ میں نے کہا نہ کچھ نہیں ہوا، میں نے ان دونوں سے ہر تعلق ختم کر کے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، ذاکر کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جو لوگ ہم سے اس قدر دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ میں وہ نہیں بھول سکتی مہاجبین جو ذاکر نے تمہارے ساتھ کیا، جانوروں جیسا سلوک، میری پھول سی بچی کو کانٹوں پر گھسیٹا، میں تو اسے قیامت تک معاف نہیں کروں گی۔ میں تو اسے قیامت والے دن بھی اس کا گریبان تھام کر خدا سے انصاف مانگوں گی۔ اس کی اماں بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اماں نہیں، یہ سب کیسے؟ مہاجبین دکھ سے کہتی ان کے گلے لگی تھی۔ یہ بات تو صرف وہی جانتی تھی کہ ذاکر بھائی کی محبت ان کے دل میں کتنی گہری تھی، اور آج اس کی وجہ سے انہوں نے اس محبت کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا اماں، میں ہی اس سارے فساد کی جڑ ہوں۔ نہیں میری بچی، اسے مت کہو،
تم تو میری جان ہو، تم معصوم اور بے قصور ہو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ نہیں اماں، میں بے قصور نہیں، سارا قصور تو ہے ہی میرا، اور آئمہ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ نہ میں نے امام کو ٹیوشن رکھا ہوتا اور نہ ہی یہ سب ہوتا۔ میں نے تو اس کا بھلا کیا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ برا کیا اماں۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں اسے ایک بہت بھیانک سزا دوں گی۔ بہت شوق ہے نا اسے مہاجبین فروخ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ جب یہ مہاجبین رہے گی نہیں تو وہ اپنے شوق کو کیسے پورا کرے گا؟ ہاں اماں، اس کی یہی سزا ہوگی کہ وہ مہاجبین اسے کبھی نہ ملے، کبھی نہیں۔ وہ عجیب جنونی انداز میں کہتی ان سے الگ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ جلدی سے مڑی اور کچن میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ مہاجبین، بیٹا دروازہ کھولو۔ اماں کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ انہوں نے کچن کا دروازہ پیٹ ڈالا، پھر وہ روتی ہوئی کھڑکی کی طرف آئی تو اندر کا منزل دہلا دینے والا تھا۔ مہاجبین برتنوں کے ریک پر سے تیز دھار چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ رہی تھی۔ پے در پہ ملنے والے صدموں نے گویا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کر لیا تھا۔ وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی، تبھی اس کی اماں نے پکارا، مہاجبین میری بچی، یہ حرام ہے، مت کرو یہ کام، اللہ ناراض ہو جائے گا میری بچی۔ ایک انسان کو سزا دینے کے لیے تم اپنے رب کو ناراض مت کرو۔ تم قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کرو گی؟ یہ زندگی تو اس رب کی امانت ہے، تم امانت میں خیانت مت کرو بیٹا، یہ رب کی نعمت ہے زندگی۔ میری جان، شیطان کو خود پر حاوی مت ہونے دو، وہ تمہیں تمہارے رب سے دور لے کر جا رہا ہے۔ پھینک دو یہ چھری، پھینک دو پلیز۔ وہ روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ ان کی سلجھی ہوئی سمجھدار بچی آج کس نہج پر پہنچ گئی تھی؟ اماں کے رونے تڑپنے پر اور کرلانے کا اس پر اثر ہوا تھا، اور وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ یہ کیا کرنے لگی تھی کہ ایک حرام موت کو گلے لگانے لگی تھی؟ چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور وہ بے آواز روتی گئی۔ دروازہ کھولو میری بچی، اماں نے اس سے کہا تو اس نے سست قدموں سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے خود میں سمو لیا تھا۔ مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلے اماں، جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اگر میں یہاں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی اماں، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ ان سے لپٹ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ ہاں میری بچی، ہم نہیں رہیں گے یہاں پر، ہم بالکل نہیں رہیں گے۔ مہاجبین کی حرکت نے انہیں بہت خوف زدہ کر دیا تھا۔ آج تو انہوں نے اسے بچا لیا تھا، لیکن اگر دوبارہ اس نے یہ حرکت کی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے اگلے ہی دن اپنی بہن اور بھانجے کو فون کر دیا تھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہی شام تک ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد وہ دونوں حیران و پریشان تھے۔ یہ سب تو بہت برا ہوا خالہ، فاخر کو شدید افسوس ہوا تھا یہ سب سن کر۔ ذاکر نے بہت غلط کیا، وہ کانوں کا اتنا کچا ہے۔ مہاجبین تو ہمارے سامنے کی بچی ہے۔ میں اتنا دور رہتا ہوں آپ سب سے، لیکن پھر بھی میں آنکھیں بند کر کے اس کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں۔ ذاکر کا تو دن رات کا ساتھ ہے، پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کر لیا۔ پہلے ہی دن اس کا دماغ درست کر دیتا تو یہ نوبت یہاں تک نہ آتی۔ فاخر غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ رہا تھا، میں تو کہتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، کچھ سال 2 سال وہاں رہو، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر واپس آنا۔ فاخر کی اماں نے انہیں آفر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اپا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، مہاجبین کی کنڈیشن کو دیکھ کر یہی مجھے بہتر لگ رہا ہے۔ مہاجبین کی اماں نے ان کی بات مانتے ہوئے کہا، لیکن خالہ اس نکاح کا کیا جو اس لڑکے نے مہاجبین سے کر لیا ہے؟ فاخر نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی خالہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ان دونوں خواتین نے پہلے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسری کی طرف دیکھا۔ فاخر کو ان کی نظروں میں پریشانی نظر آئی تھی۔ میری بات مانے خالہ، ہمیں اس شادی کو ختم کرنے کے لیے کورٹ میں کیس فائل کر دینا چاہیے۔ فاخر نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنا مشورہ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم فاخر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ہاں کبھی بھی طلاق نہیں ہوتی، نکاح ہو گیا تو بس ہو گیا، اور ویسے بھی بچی اتنی بدنام ہو چکی ہے تو تم اس پر طلاق کا داغ بھی لگوانا چاہتے ہو؟ فاخر کی اماں نے اسے جھڑک دیا تھا۔ ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مہاجبین کے پاس تو امام سے الگ ہونے کا حق ہی نہیں۔ لیکن اماں، مہاجبین، بس فاخر، لیکن ویلکن کچھ نہیں، تم چپ رہو کیونکہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ اسے کیسے دیکھنا ہے۔ ابھی فرزانہ اور مہاجبین ہمارے ساتھ جائیں گی،
کچھ سال 2 سال بعد آ کر ہم اس لڑکے کے گھر والوں سے رابطہ کریں گے اور اپنی بیٹی کو پوری عزت کے ساتھ اس کے ساتھ رخصت کریں گے۔ انہوں نے خود ہی فیصلہ سنا دیا تھا۔ لیکن آپا، مہاجبین تو امام کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، کجا کے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ مہاجبین کی اماں نے اپنی مجبوری بیان کی تو وہ بولی، دیکھو فرزانہ، مہاجبین ابھی بچی ہے، تم تو ہوش کے ناخن لو، پہلے ہی بچی اتنی بدنام ہو چکی ہے، اگر اس پر طلاق کا داغ لگ گیا تو پھر کون کرے گا اس سے شادی؟ فاخر کی اماں نے ان کے سامنے ایک تلخ حقیقت رکھی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے سر جھکایا، اور میں جانتی ہوں کہ مہاجبین کا یہ جذباتی پن کچھ وقت تک رہے گا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود اس رشتے کی حقیقت کو تسلیم کر لے گی۔ فاخر کی امی نے اپنی بہن کو تسلی دی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچ کر امام کے پیرنٹس سے بات کریں گے، انہیں اپنے فیصلے کے بارے میں بتائیں گے، اور میرے خیال میں انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے بیٹے نے نکاح کیا تو میرا نہیں خیال کہ ان کی طرف سے کوئی نیگیٹو جواب آئے گا۔ فاخر کی اماں نے کافی ڈیٹیل میں ان کو سمجھایا تھا۔ ویسے خالہ، وہ لڑکا کیسا ہے اور ان کی فیملی کیسی ہے؟ فاخر نے اپنی خالہ سے پوچھا، اور ان کی آنکھوں میں کل صبح کا منظر گھوم گیا۔ امام مضبوط ڈھال کی طرح ڈٹ کر مہاجبین کے آگے کھڑا تھا، اسے ذاکر سے بچانے کے لیے، اور جب وہ نہیں تھا تو ذاکر نے مہاجبین کا کیا حال کیا تھا اور خود اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ذاکر نے اسے بھی تو بری طرح مارا تھا۔ انہیں پہلی بار امام کے بارے میں بھی خیال آیا تھا۔ خالہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں فاخر، وہ بہت اچھا اور تمیزدار اور خاندانی لڑکا ہے۔ اسے یاد کرتے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کیا قسمت پائی تھی ان کی بیٹی نے۔ اگر سب کچھ نارمل ہوتا تو اور امام ان کی بیٹی کا ایج فیلو ہوتا، اس کا اسٹوڈنٹ نہ رہا ہوتا تو یہ جوڑ کتنا مناسب تھا ان کی بیٹی کے لیے۔ لیکن رب کی حکمتیں تو بس رب ہی جانتا ہے نا۔ کسی قسم کی کوئی بری عادت نہیں تھی اس میں بیٹا۔ جب مہاجبی نے مجھے اس کو ٹیوشن سے نکالنے کی وجہ بتائی تو پل بھر کو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ شمسا سے بھی اس لیے مہاجبین نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ پرسوں بھی میں اسے مجبور کر کے لے گئی تھی شمسا کی شادی پر۔ وہ تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ امام یہ قدم اٹھا لے گا۔ وہ ایک تسلسل سے ساری بات ان کو بتائی جا رہی تھی۔ مہاجبین نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ اسے بدنام ہو جانے کا خوف تھا، اور اتنی احتیاط ہونے کے باوجود بھی وہ آج آنسو کے سبب وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ خالہ، بس حوصلہ رکھیں، اللہ سب بہتر کرے گا، اور اگر آپ حوصلہ نہیں رکھیں گے تو مہاجبین کیسے نارمل ہوگی؟ فاخر اور اس کی اماں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا تھا۔ اگلے دن 12 بجے آئمہ پھر آ گئی تھی۔ اماں، ہمیں معاف کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ اپنا بیان واپس لے لیں۔ پولیس کسی بھی طرح ذاکر کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ماں نے بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے، اس لیے اس کو رہائی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ اس کی ماں اس کو معاف نہیں کرتی۔ آج ذاکر کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر اسے سزا ملی تو وہ 1 سال کے لیے جیل چلا جائے گا۔ اماں، آئمن کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ یہی وہ عورت تھی جس نے ان ماں بیٹی کی زندگی میں کبھی فرعون کا کردار ادا کیا تھا۔ ٹھیک ہے آئمہ، میں اپنا بیان واپس لے لوں گی، اب تم جا سکتی ہو، انہوں نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا تو وہ بولی، سچ؟ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں اماں؟ آئمہ تو خوش ہو گئی تھی کہ اس کے مگرمچھ کے آنسو کچھ تو کام آئے۔ اماں نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا اور پھر کہا، اب تمہیں جانا چاہیے یہاں سے آئمہ۔ جی ٹھیک ہے اماں، میں جاتی ہوں۔ ان کے لب و لہجے نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئمہ کے جانے کے کچھ دیر بعد فاخر آیا۔ اس نے انہیں ٹکٹس کنفرم ہونے کا بتا کر ضروری سامان ساتھ لینے کا کہا تھا۔ انہوں نے اپنی اور مہاجبین کی پیکنگ کی تھی، ہر وہ چیز جو ان کے مطابق ضروری تھی اور جس کی 1 سال میں انہیں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ساری چیزیں انہوں نے رکھ لی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد جب فاخر نے گھر کو تالا لگایا تو وہ بے آواز روتی گئی تھی، کیونکہ یہ گھر ان کے ارمانوں کا محل تھا۔ زندگی کے سارے دکھ سکھ اسی چھت کے نیچے انہوں نے گزارے تھے۔ اپنے گھر کو اللہ کی امان میں دیتے ہوئے وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی، خود اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہ 1-1.5 سال بعد وہ واپس آ جائیں گی، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اب کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکیں گی۔ اسلام آباد پہنچنے پر فاخر کی بیوی نے ان کا بہت ہی اچھا استقبال کیا، جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔
خالہ اس بار تو آپ اور مہجبین زیادہ دن رک کر جائیے گا. لاسٹ ٹائم ہمارا ناردرن ایریاز کا پروگرام رہ گیا تھا نا. اس نے بڑے خلوص سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا. ارے مہجبین، ابھی تک ڈرنک ہی نہیں ختم کی تم نے؟ لڑکی تم یہ اتنی گمسم اور خاموش کیوں ہو؟ میں نے تو تمہاری پسند کی ڈشز بنائی ہے نا، اور میں سوچ رہی ہوں کہ 1-2 دن ریسٹ کروں، پھر تمہاری شادی کی شاپنگ پر بھی چلیں گے. بڑی اچھی اچھی کلیکشنز آئی ہیں آج کل مارکیٹ میں بھائی. وہ ہمیشہ کی طرح باتیں کر رہی تھی، مگر اس کی آخری بات پر جیسے اس کے دل میں کانٹا سا چبھ گیا تھا. مہجبین ٹیبل پر گلاس رکھ کر بنا کوئی جواب دیے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. یہ مہجبین کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ فاخر کی بیوی نے پریشان ہو کر ان تینوں سے پوچھا. انیکا، تم میرے ساتھ آؤ میرے کمرے میں. فاخر نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ حیران اور پریشان اس کے پیچھے گئی تھی. فاخر نے وہاں اپنے کمرے میں جا کر اسے تمام حالات بتائے تو وہ حیران رہ گئی. یہ تو بہت برا ہوا فاخر، مہجبین تو اتنی اچھی ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب سن کر انیکا کو بھی دلی صدمہ ہوا تھا. جب خالہ کا فون آیا تو میں سمجھی کہ شادی کے سلسلے میں انہوں نے آپ کو بلایا ہے، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی. بس کیا کر سکتے ہیں انیکا، ابھی فی الحال 1.5 سال خالہ اور مہجبین یہی رہیں گی، پھر خالہ کا ارادہ ہے کہ واپس جا کر رخصتی کریں گی، تب تک مہجبین بھی سنبھل جائے گی. فاخر نے یہ کہا تو انیکا نے بھی ہاں میں سر ہلایا. پھر دن آہستہ آہستہ ایسے ہی گزرنے لگے. فاخر کا 1 سالہ بیٹا ان کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا. مہجبین کا دل بھی آہستہ آہستہ بہل رہا تھا. انیکا اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کا اتنی ہی محبت سے خیال کرتی. مہجبین آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لینے لگی تھی. وہ اکثر انیکا اور آئمہ کا موازنہ کرتی تو اس کا دل اداس ہونے لگتا. آئمہ اس کے سگے بھائی کی بیوی تھی، لیکن اس نے کبھی اتنی عزت اور محبت اسے نہیں دی تھی. کیونکہ تمہارے بھائی کو تم سے محبت نہیں تھی. یہ جواب اس کے دل سے آیا تھا اور اس پر سناٹا طاری کر گیا تھا. باتوں کے دوران ایک دن انیکا نے اسے جاب کا مشورہ دیا جو اسے پسند آیا تھا. اس نے 2-3 بوتیکس کا وزٹ کیا اور ایک جگہ سے جاب مل گئی. یوں اس کی زندگی ایک نئے رخ پر بہنے لگی. اسلام آباد آئے انہیں 6-7 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا. ایک دن مہجبین نے اپنی اماں سے کہا، اماں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب الگ گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے. کیوں میری بچی؟ الگ گھر کیوں؟ ہم اپنے گھر اپنے شہر واپس جائیں گے مہجبین. انہوں نے حیرت سے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا. نہیں اماں، ہم واپس کبھی نہیں جائیں گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. مہجبین نے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی تھی. پھر سبھی نے کوشش کر کے دیکھی مگر وہ کسی کی ایک بات بھی نہ مانی. اماں نے فاخر کو گھر کے کاغذات دے دیے تھے گھر بیچنے کے لیے. اس تمام کام میں مزید 1 مہینہ لگ گیا. 1 ماہ بعد وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی جو مہجبین کی بوتیک سے کافی قریب تھا. وہ زندگی سے تھوڑی بہت مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اس کے سکون میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا جب ایک دن اس کی کولیگ اس کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی. کتنے ہی لمحے تو اماں کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا بولے. مہجبین تو خود وہاں سے اٹھ گئی تھی. دراصل بیٹا، میری بیٹی کا تو نکاح ہو چکا ہے اور 1.5 سال میں اس کی رخصتی بھی ہونے والی ہے. اماں نے اس کی دوست کو جواب دیتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، لیکن آنٹی مہجبین نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا اپنی شادی کے بارے میں. بس بیٹا، تم جانتی ہو نا کہ لڑکیاں کتنا شرماتی ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے. انہوں نے مسکرا کر بات کو بدلتے ہوئے کہا. ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں آنٹی. اس کی دوست نے مائنڈ کیے بغیر مسکرا کر کہا اور پھر کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی. البتہ اگلے پورے دن بوتیک میں اس کی نکاح کی خبر پھیل چکی تھی. ساری کولیگ اس خوش نصیب کا نام سننا چاہتی تھی جس کے نکاح میں وہ تھی. اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نے امام کا نام اپنے لبوں سے لیا تھا. بڑا معتبر کر دیتی ہیں آپ مجھے جب آپ میرا نام لیتی ہیں. امام کی آواز کہیں قریب سے آئی تھی. اس نے چونک کر سر اٹھایا اور خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا. اس نے ایک سکون بھری سانس خارج کی. ویری یونیک نیم، امام، مسز مہجبین امام. اس کی کولیگز نے اسے چھیڑا. وہ الگ بات کہ اس کے دل میں شگوفے کھلنے کے بجائے ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی. تم یہاں آئی تو مہجبین فروخ کی حیثیت سے ہو، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا مقام اور تمہارا نام مسز مہجبین امام ہوگا. اس کے پاس ہی امام کی پھر سے آواز گونجی تھی. مہجبین کا وجود تو جیسے کسی بھٹی میں جا گرا تھا.
کچھ دیر بعد وہ اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے گھر آ گئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنے کمرے کی ہر چیز کو الٹ پلٹ دیا تھا۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ کیوں نہیں چلے جاتے تم؟ اب کی بار وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے اس کی پرچھائی سے لڑ رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کی حالت پر کھڑا مسکرا رہا ہو۔ تمہارا حوالہ، تمہارا نام مجھے گالی لگتا ہے۔ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی خود کو قصوروار لگتی ہوں۔ کیوں آئے تھے تم میری زندگی میں؟ ہاں کیوں آئے تھے تم؟ وہ گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھے ہوئے روئی چلی گئی۔ اس کی اماں نے بڑی مشکل سے اس دن اسے سمیٹا تھا۔ لیکن میں تمہیں کب تک ایسے سمیٹے رکھوں گی ماں جبین؟ زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، بہتر ہے کہ تم جس کی امانت ہو اس کے پاس چلی جاؤ۔ اس سے اگلے دن اس کی اماں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ میں نفرت کرتی ہوں اس سے۔ ایسے مت بولو میری بچی، تم اسی کا نصیب تھی، یہ بات اب تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نکاح میں بڑی برکت ہوتی ہے میری بچی۔ یہ دو اجنبی کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے، تو پھر تم دونوں تو اجنبی نہیں تھے، اور امام تو تم سے… بس کر دیں اماں، بس کر دیں۔ مجھے کوئی بھی وضاحت نہیں چاہیے۔ میں نہیں بھول سکتی کہ وہ بدنامی جو اس کی وجہ سے مجھے ملی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اس کی اماں تو یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسے راضی کر کے رہیں گی، اسی لیے وہ اب اٹھتے بیٹھتے امام کے بارے میں باتیں کرنے لگی ماہ جبین کے سامنے۔ دوسری طرف اب بوتیک میں بھی اسے مسز امام کہا جانے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ بہت تنگ ہوتی، کبھی غصہ کرنے لگتی، مگر اب ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ جیسے ہی ذرا سا فارغ ہوتی تو امام کا خیال خود بہت اس کے دل میں آ جاتا، اس کے ذہن کو اپنے قید میں کر لیتا۔ وہ جتنا اسے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اس کے دماغ میں سوار ہو جاتا۔ تبھی اس نے تھک ہار کر خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، اور وقت وہ تو گزرتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اسلام آباد میں انہیں رہتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ اب اماں اس کی اجاڑ اور ویران زندگی کو دیکھ کر ہر وقت کڑتی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک دن وہ شدید بیمار ہوگی۔ ماہ جبین ان کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ماہ جبین بچے، تمہاری ماں کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں آباد دیکھنا چاہتی ہیں۔ خالہ نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسا وہ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن ان سے کہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ ان کے گلے رکھ کر روتے ہوئے بولی، تو انہوں نے اس کے مان لینے پر شکر ادا کیا تھا۔ یہ خبر اماں کے لیے بھی کافی اچھی ثابت ہوئی۔ ان کی بیماری تو جیسے اڑن چو ہو گئی تھی۔ ان کے کہنے پر فاخر امام کے گھر گیا، لیکن اس کی واپسی بڑی ہی مایوس کن تھی، کیونکہ امام اور اس کے گھر والوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ 3 سال پہلے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن کہاں گئے تھے کسی کو کوئی کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ خبر ماہ جبین کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے دل میں تو شکر ادا کیا، لیکن اس کے دل پر ایک سناٹا اور خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مگر اس نے توجہ کہاں دی تھی؟ اس واقعے کے 1 سال کے اندر ماہ جبین کی اماں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ماہ جبین کی بے رنگ زندگی انہیں مار گئی تھی۔ اپنے آخری دنوں میں انہوں نے اپنی بہن اور بھانجے سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہر صورت امام اور اس کی فیملی کو ڈھونڈے گی اور ماہ جبین کا گھر آباد کریں گی۔ اماں کے جانے کے بعد اس کی زندگی بہت مشکل سے روٹین پر واپس آئی تھی۔ اسے وہ لمحہ بھلائے نہ بھولتا تھا جب ذاکر بھائی اماں کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن ایک حرف تسلی بھی اس کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ غیروں کی طرح آئے اور غیروں کی طرح چل دیے۔ اماں کے جانے کے بعد اس کی زندگی تو بالکل بے مقصد ہو گئی تھی۔ اس کی خالہ، فاخر بھائی اور انیکا بھابھی نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر اس کی ضد کے آگے سبھی ہار گئے تھے۔ بالآخر خالہ کو اس کے ساتھ جا کر رہنا پڑا۔ اپنی بہن کی طرح وہ بھی اکثر ماہ جبین سے امام کے بارے میں باتیں کرتی تھی، تاکہ آہستہ آہستہ اس کا دل صاف ہو جائے۔ اور اب تو ماہ جبین کو بھی جیسے اس کا ذکر سننے کی، اس کے بارے میں سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔